اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اور اسم گرامی کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ صحابوں میں نے اپنے گزشتہ پروگرام میں حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے سفر طائف کے بارے میں واقعات آپ تک پہنچائے تھے، اور اس کے ساتھ ہی دو مساجد کا ذکر کیا تھا، ایک مسجد الکو اور ایک مسجد علی۔ اب پچھلے 5-7 برسوں میں سعودی حکومت نے حجاج کرام اور زائرین کو اس کی اجازت دی ہے کہ وہ مکے اور مدینے کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس فقیر کو بھی اس دفعہ یہ موقع ملا کہ وہ طائف کا سفر کرے، وہاں کی زیارات دیکھے۔ تو بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں، تو وہاں جب آپ مکے سے بذریعہ کار یا بذریعہ بس طائف شہر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ وہ بہت جدید شہر ہے۔ دائیں بائیں بہت اچھی عمارتیں ہیں، بارونق خوبصورت سڑک ہے، بارونق بازار ہیں۔ آپ کا پہلا قیام جو معلم یا آپ کے ساتھی یا آپ کا گائیڈ آپ کو لے کے جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو قیام کرنا ہوتا ہے مسجد عبداللہ ابن عباس پر۔ یہ نہایت خوبصورت مسجد ہے، 5000 افراد کی اس میں گنجائش ہے۔ اس میں 500 ستون ہیں، اس لیے لوگ اسے ستونوں والی مسجد بھی کہتے ہیں۔ خواتین کے لیے علیحدہ وضو خانہ، مردوں کے لیے علیحدہ، اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے بھی خواتین کے لیے علیحدہ دروازہ اور مرد حضرات کے لیے علیحدہ دروازہ ہے۔ مسجد عبداللہ ابن عباس اپنے طرز تعمیر کے اعتبار سے بہت اچھی ہے۔ یہ قدیم مسجدوں میں شمار کی جاتی ہے، مگر موجودہ جس مسجد کو ہم اور آپ دیکھنے جاتے ہیں یہ شاہ فیصل کے زمانے میں تزئین و آرائش کے ساتھ دوبارہ تعمیر تو نہیں کی گئی، وہی اس کا نقشہ تھا، لیکن اسے بہتر بنایا گیا۔ اس مسجد کی بڑی افادیت اور بڑی اہمیت ہے۔ ایک خلق خدا وہاں جاتی ہے، پارکنگ کی اتنی وسیع جگہ ہے کہ درجنوں بسیں، ویگنیں اور بڑی تعداد میں گاڑیاں وہاں کھڑی ہو سکتی ہیں۔ سامنے بازار ہے جس میں قدیم عربی کھانے اور جدید کھانے میسر ہیں۔ مسجد سے ملک ٹک شاپس ہیں، اس کے سامنے کچھ ٹھیلے کھڑے ہوتے ہیں جہاں زیادہ تر تازہ میوے فروخت ہوتے ہیں، پھل فروخت ہوتے ہیں، جن میں انگور زیادہ فروخت ہوتے ہیں۔ مسجد کے اندر اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں سرخ قالین سے صفیں بنی ہوئی ہیں، ستونوں کے درمیان سے وہ صف بندی ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت وہاں کا منبر ہے اور بہت بڑی تعداد لوگ اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ مرکزی بڑی مسجد ہے۔ اس مسجد کے بارے میں تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مسجد کی تاریخی روایت تو یہ ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اس مسجد کے برابر جو ایک چہار دیواری آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر مبینہ طور پر 12 افراد محو استراحت ہیں، جس میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس اور جنگ حنین کے کچھ صحابی شہدائے کرام وہاں مدفون ہیں۔ مگر مسجد کے قریب بہت خوبصورت پتھر نما اینٹوں سے، جو عام اینٹوں کی سائز سے بڑا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو اسے چاروں طرف سے بند کر دیا ہے، اور یہ قبور یا مزارات اس چہار دیواری کے اندر موجود ہیں۔ مسجد کے ایک سرے پر جامع عبداللہ ابن عباس موجود ہے، ایک کتب خانہ ہے۔ جامع میں، کتب خانے میں یا مدرسے میں ایسی تاریخی کتابیں ہیں جو ہاتھوں سے لکھی گئی ہیں، مخطوطات ہیں، اور اسی جگہ پر ایک دیوار، بہت بڑی دیوار پر کوئی 30-40 پتھر جو مختلف سائز کے ہیں وہ نصب کیے گئے ہیں، اور تمام پتھروں پر آیات ربانی تحریر ہے۔ مبینہ طور پر اس مسجد کے ایک طرف قبرستان ہے جہاں بہت سے صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین محو استراحت ہیں۔ اس مسجد کے سامنے جو پارکنگ ایریا ہم نے دکھایا ہے، اس پارکنگ ایریے میں اب سے 30-40 برس پہلے مجرموں کو کوڑے لگائے جاتے تھے، یہاں انہیں پھانسی پر چڑھایا جاتا تھا، اور یہاں انہیں سنگ باری کے ذریعے
مارا جاتا تھا۔ یہ بیان میرے بہت قریبی عزیز ڈاکٹر سمیع الدین جو 42 برس طائف میں رہے، ان کا بیان ہے، چشمدید بیان ہے۔ تو یہ جو پارکنگ ایریا آپ دیکھ رہے ہیں، اس پارکنگ ایریا کی بھی افادیت ہے۔ جنگ حنین کے بعد اس جگہ کیا صورتحال پیش آئی وہ ہم آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں۔ تو مسجد عبداللہ ابن عباس کی افادیت یہ ہے کہ وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس محو استراحت ہیں۔ اب دیکھیے تاریخ اسلام کا اگر آپ جائزہ لیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دوران جو دوسری جنریشن آئی ہے، اس میں بہت سے صحابہ کبار کا تذکرہ ہے۔ کچھ تو جنگجو مزاج کے تھے، جو جنگوں میں حصہ لیتے تھے اور بہت زیادہ مہارت رکھتے تھے۔ کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جو علم و فضل کے اعتبار سے اپنا وقت زیادہ تر لوگوں کی تعلیم اور تربیت میں گزارتے تھے۔ ان میں اگر میں یہ کہوں تو کوئی بیجا بات نہ ہوگی کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس سب سے بڑے، بہت ہی معتبر مفسر، محدث، علم و فضل کے ماہر، بے شمار صحابہ کرام نے ان سے پڑھا، تعلیم حاصل کی، کسب فیض کیا، بہت سی کتابیں انہوں نے چھوڑی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، یہ 3-4 نام ایسے ہیں جو عبداللہ سے شروع ہوتے ہیں۔ ان میں علم و فضل کے اعتبار سے سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ جن پر مورخین اور سیرت نگار یقین رکھتے ہیں وہ عبداللہ ابن عباس تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اس وقت پیدا ہوئے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے افراد اور قبیلے کے لوگوں کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور تھے۔ آپ نے 13 برس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے ساتھ وقت گزارا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اے میرے رب، عبداللہ ابن عباس کے سینے کو کھول دے، اسے علم اور فضل سے نواز۔ بارہا انہیں اپنے سینے سے لگایا، ان کے ماتھے کو چوما۔ اتنی قریب رہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہ بہت کم لوگوں کو اس کے مواقع ملے۔ 13 سال کی عمر تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو حضرت عمر فاروق سب سے زیادہ امور مملکت میں قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں، احادیث کے بارے میں اور فقہ کے بارے میں عبداللہ ابن عباس سے مشاورت کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ حضرت عمر یہ تو کم سن ہے، ابھی کم عمر ہے، آپ ان پر اتنا تکیہ کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں، 70 صحابہ کرام ان سے درس لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا بڑا مقام تھا۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ آپ کو حضرت عثمان غنی نے ایک بار امیر الحج بنا کر بھیجا، آپ کو گورنر بصرہ بنایا، آپ مستعفی ہو گئے کچھ عرصے خدمات انجام دینے کے بعد۔ زیادہ وقت علم و فکر اور فضل میں گزارا۔ آخری وقت میں جب حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان چپقلش تھی تو حضرت ابن عباس نے اپنے آپ کو ان سارے معاملات سے علیحدہ کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ آپ نے تینوں خلفائے راشدین کا دور دیکھا۔ آخری وقت میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے کہنے پر آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر طائف تشریف لے گئے تھے۔ آپ شروع ہی سے چشم آشوب کا شکار تھے اور آخری وقت میں آپ نابینا ہو گئے تھے۔ تو جس مقام پر آپ نے قیام فرمایا اور دیر تک صحابہ کرام کو اور نئے مسلمان ہونے والے طائف کے شہریوں کو دین پڑھاتے رہے، تفسیر پڑھاتے رہے، اس مقام پر ایک پرانی عبداللہ ابن عباس مسجد موجود ہے، مگر وہ نہایت خستہ حالت میں ہے اور اسی مسجد ابن عبداللہ کے عقب میں واقع ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اتنی اہم شخصیت تھے
اور وہیں پر ان کی قبر مبارک ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ مسلمانوں کے لیے کتنی بہتر، قابل قدر اور بڑی جگہ ہے۔ ہم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کا تذکرہ اس لیے کیا کہ زیارت کرنے والے جب وہاں جاتے ہیں تو گائیڈ انہیں صحیح طرح بتاتے نہیں ہیں، وہ صرف مسجد کی خوبصورتی، اس کی وسعت، اس کی کشادگی، وہاں کے ماحول، طائف کے خوبصورت موسم سے متاثر ہو کر چلے آتے ہیں۔ اب میں یہاں تھوڑا سا تذکرہ آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ سے فارغ ہوئے تو انہیں اطلاع دی گئی کہ طائف کے دو قبیلوں نے، یعنی قبیلہ بنو ثقیف اور حوازن، قبیلہ حوازن، ان دونوں نے متحد ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنی کمین گاہوں میں اپنی صفیں درست کر لی ہیں، اپنے ساتھ وہ اپنے جانور، اپنی عورتیں، اپنے بچے اور خواتین بھی لے کر آئے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مرحلے پر اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ نہ روکا گیا تو یہ پورے عرب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دین پھیلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اطلاع کے بعد فیصلہ کیا کہ ہمیں حنین جانا چاہیے۔ حنین ایک بستی ہے جو مکے اور طائف کے تقریباً درمیان میں واقع ہے۔ اس مقام پر یہ جنگ ہوئی۔ حیرت انگیز بات اس جنگ کا تذکرہ کرنا یوں ضروری ہے کہ جنگ بدر کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ کن حالات میں فتح شکست میں تبدیل ہو گئی تھی۔ جنگ حنین میں بھی ایسی ہی کیفیت تھی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 14,000 جنگجو، بہت جنگ میں مہارت رکھنے والے، اب اسلحہ سے لیس اور بہت ہی قوت ایمانی کی مضبوطی کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ بنو ثقیف اور بنو حوازن ملا کر کل 4,000 تھے۔ 2,000 وہ لوگ شامل تھے جو فتح مکے کے موقع پر دامن اسلام سے وابستہ تھے، تو 12 اور 2,000 ملا کر 14,000 تھے۔ اس مرحلے پر بعض صحابہ کرام نے ایسا سوچا اور اس کا اظہار کیا کہ ارے ہم 14,000، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پشت پر، اور یہ 4,000 ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو گراں گزری۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14,000 کا لشکر لے کر حنین کے میدان میں پہنچے ہیں تو اچانک اس قدر قیامت کی تیر اندازی ان پر کی گئی کہ 14,000 کی تعداد کے مسلمان منتشر ہو گئے، بکھر گئے، صرف 12-14 لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان موجود تھے۔ یہی حنین کا مقام جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ اے انصاریوں، اے مہاجروں، آؤ۔ یہ کہہ کر آپ خود میدان میں اترے۔ جب یہ کیفیت دیکھی تو پھر وہ جو بھاگ گیا تھا لشکر وہ پلٹا، اور اتنی شدت سے پلٹا کہ اگر گھوڑے پر گھوڑ سوار نے یہ محسوس کیا کہ میرے گھوڑے کو چلنے میں دشواری ہے تو وہ گھوڑے سے کود کر بھاگا، اور کچھ لوگوں نے وزن زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی ذرا بختر پھینک دی، اور اتنی دیوانہ وار حوازن کے قبیلے اور بنو ثقیف کے قبیلے پر حملہ آور ہوئے کہ الحمدللہ وہاں کامیاب ہوئے۔ لیکن وہاں سے بھاگ کر بنو ثقیف کے لوگ، جنہوں نے ایک قلعہ بنایا ہوا تھا اور یہ قلعہ پہلے سے موجود تھا، اس قلعے میں محصور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد عبداللہ ابن عباس کے قریب، ایک روایت کے مطابق جامع عبداللہ ابن عباس جہاں واقع ہے اس مقام پر آپ نے خیمہ لگایا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جہاں یہ پارکنگ کا ایریا ہے یہاں پر آپ نے اپنا خیمہ لگایا، اور انہوں نے قلعہ بند دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنہوں نے قلعے میں پناہ لے لی تھی، آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے، اور انہوں نے ایک روایت ہے کہ 10 دن، ایک روایت ہے کہ 1 ماہ تک وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد مشورہ ہوا کہ اب یہ مر پٹ گئے ہیں، اب ان کی بساط نہیں ہے، اس لیے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ تو میں نے جنگ حنین کا تذکرہ اس لیے کیا ہے
کہ 7 شہدائے کرام جو جنگ حنین میں شہید ہوئے تھے ان کی قبریں بھی مسجد عبداللہ ابن عباس کے قریب اس احاطے میں موجود ہیں، جس میں خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محو استراحت ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں ان مقامات کا بھی تذکرہ کروں گا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے سفر طائف کے موقع پر آئے تھے۔ یہاں پر ایک جگہ ہے، وہ باغ ہے انگور کا، مبینہ طور پر اس باغ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب تو وہاں کچھ سبزیاں وغیرہ لگی ہیں، کچھ انگوروں کی بیل بھی ہیں، کچھ کھجور کے درخت ہیں۔ بہت تنگ سی گلی ہے جہاں پر پھل بیچنے والے، خصوصاً انگور فروخت کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ وہاں آتے ہیں۔ وہاں مسجد عداس اس کے قریب ہے، چھوٹی سی مسجد ہے لیکن بہت اچھی مسجد ہے، وضو کا خانہ ہے، بہت اچھا اس کا اہتمام ہے۔ اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سارا ایریا یا علاقہ جس کا میں آپ سے تذکرہ کر رہا ہوں، اس کے ایک ایک جگہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کے تلووں کے بوسے لیے ہیں اس زمین کی سرزمین نے۔ تو یہ بہت مقدس مقامات ہیں۔ مسجد عداس بھی، مسجد الکو کا ہم ذکر کر چکے ہیں پچھلی بار، مسجد علی کا ہم ذکر کر چکے ہیں پچھلی بار، ہم نے مسجد عباس کا ذکر کیا، ہم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اب جب آپ طائف جائیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ سارے تاریخی مقامات آپ کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہوں گے۔ تو جب بھی کبھی آپ کو اللہ موقع دے، آپ حاضری حج پر جائیں یا عمرے پر جائیں اور طائف جانے کا ارادہ کریں تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بتانے والوں نے یہ بھی بتایا ہے، جو قدیم وہاں رہتے ہیں، کہ جو بہت بڑا بازار ہے یہی کبھی چھوٹا بازار ہوتا تھا، اور اسی بازار پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگباری کی گئی تھی۔ ایک روایت یہ ہے کہ اب یہ جو پہاڑی علاقہ ہے کبھی شہر مسجد کے عقب میں واقع تھا۔ صحابوں میں یہاں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ ممتاز اسپورٹس جرنلسٹ شاہد منصور نے مجھے ذاتی طور پر یہ بات بتائی، جن کی ایک کتاب بھی ہے برگ روڈ سے مسجد خضرہ تک۔ انہوں نے کہا کہ بنو ثقیف کے بچے آج بھی چلتے پھرتے لوگوں پر پتھر پھینکتے رہتے ہیں، ان کا یہ مشغلہ ہے، اور میں نے بچشم خود یہ دیکھا ہے کہ وہ چلتی گاڑیوں میں بھی پتھراؤ کرتے ہیں۔ یہ بیان ہے شاہد منصور صاحب کا، جو ہاکی کے حوالے سے ایک رسالہ نکالتے ہیں اور جو بہت مشہور جرنلسٹ ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کی جین میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ شاید سینکڑوں ہزاروں برس تک چلتی رہتی ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، جو روایتیں مستند میں نے تاریخ میں پڑھی ہیں وہ آپ کے میں علم میں لے آیا ہوں۔ صاحبوں مجھے اندازہ ہے یہ لوگ بھی بہت طویل ہو گیا، لیکن میں کیا کروں، ذکر میرے آقا و مولا ملجا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور ان کی زندگی سے وابستہ ان مقامات کا ہے جو میرے لیے اور پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے نہایت اہم، نہایت مقدس ہیں۔ ہمیں ان کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اپنے میزبان رضوان صدیقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔